آج سے 6-7 سال پہلے اسٹونیا کے نام سے بہت کم لوگ واقف تھے، اور جو لوگ واقف تھے اسٹونیا سے، اسٹونیا کنٹری سے، وہ لوگ اس وقت سے آج تک سیٹل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس وقت ٹرائی کیا، کیونکہ اسٹونیا ایک اس وقت بھی ایسی کنٹری تھی اور آج بھی ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ شینگن کی ہر کنٹری سے آسان ہے وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونا، اور آج بھی آسان ہے۔ اس کے طریقہ کار کیا ہے، وہ طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب جب کہ بہت ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اسٹونیا بھی ایک کنٹری ہے، تو اگر آپ طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی پوری ڈیٹیل میں نے ڈسکرپشن میں بھی لکھ کے دی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھنا مت بھولیے۔ باقی کی جو معلومات ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دیتا ہوں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 6-7 سال پہلے جو ہے اسٹونیا کو کوئی نہیں جانتا تھا، بہت کم لوگ جانتے تھے، اور جو لوگ جانتے تھے وہ وہاں پہ سیٹ ہیں۔ اس وقت آپ یقین نہیں کریں گے، اسٹونیا کے اندر انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن فیملیز جو ہے 60% سے لے کے 70% فیملیز آباد ہیں اس ٹائم پہ اسٹونیا کے اندر۔ اب وہ کیسے آئے، کون سا آسان طریقہ ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ابھی بھی آسان طریقہ ہے بنسبت دوسری شینگن کنٹری کے، کیونکہ دوسری شینگن کنٹری میں آپ کو سیٹل ہونا بہت مشکل ہے، زیادہ مشکل ہے، جبکہ اسٹونیا میں سیٹل ہونا زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہاں پہ سیٹ ہونے کا، اسٹوڈنٹس ویزا، سب سے سستا ویزا، سب سے آسان ویزا۔ اس کے لیے اسٹونیا گورنمنٹ جو ہے آپ کو زور بالکل نہیں دیتی کہ جی آپ آئیں اور آ کے اسٹڈی کریں۔ آپ نے خود وہ ویزا لینا ہے، اسٹڈی ویزا، اور جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ اسٹڈی کم کرتے ہیں اور جاب زیادہ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو جاب جو ہے اویلیبل ہے، ہر قسم کی ان کو جو جاب ہے وہ مل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ود فیملی آئے ہیں، ود فیملی وہ نہیں آئے۔ وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ اسی طرح ہی آئے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس ویزے پہ آیا تھا اور کوئی وزٹ ویزے پہ آیا تھا، اور آ کے جاب انہوں نے حاصل کی، اور جو ورک پرمٹ ان کو ملا، جس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے پی آر کی طرف آئے، اور اس وقت ان کے پاس اسٹونیا کی پی آر ہے۔ پی آر کے اوپر، یا آپ کے پاس ٹی آر سی بھی اگر ہے، تو آپ پورے شینگن میں اس ٹائم پہ، شینگن کی 29 کنٹری ہیں، ان میں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف جا سکتے ہیں، آپ جاب نہیں کر سکتے دوسری کسی اور شینگن کنٹری میں جا کے۔ 3 منتھ تک آپ جا سکتے ہیں، 3 منتھ تک آپ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن جاب آپ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کویسچن کرتے ہیں، جی جاب کر سکتے ہیں یا کتنی سیلری ملے گی ہمیں وہاں پہ؟ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں آپ جاب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دوسری کسی شینگن کنٹری میں جاتے ہیں تو ہاں، گھومنے کے لیے آپ 3 منتھ آپ کے لیے فری ہیں۔ اچھا جی، سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ اسٹڈی ویزا ہے اسٹونیا کا۔ اگر آپ اسٹڈی ویزا لے لیتے ہیں، آ کے آپ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھتے ہیں، ساتھ میں کام کرتے ہیں، کام مل جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا، تو ایک تو ہے سب سے پہلا یہ طریقہ اور سب سے آسان طریقہ۔ 2 اور طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اس کا کہ آپ وزٹ ویزے پہ آئیں۔ اس کے اندر آپ سوال بھی کریں گے، جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے جی ہماری کنٹری کے اندر اسٹونیا کی ایمبیسی نہیں ہے۔ بھائی، آپ کو ایمبیسی سے کوئی چیز لینی دینی نہیں ہوتی۔ جہاں پہ ایمبیسی نہیں ہوتی وہاں پہ جیری ہوتا ہے، جیری کا آفس ہوتا ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے، اور یا پھر وی ایف ایس ہوتا ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ، آج کل دور ہے آن لائن کا، اور آن لائن ہی زیادہ تر کام ہوتے ہیں، تو آپ آن لائن بھی جو ہے وہ وزٹ ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن بھی آپ کو ویزا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا طریقہ ہے آپ کا وزٹ ویزے کے اوپر آنا، آ کے جاب آفر لینا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔
تیسری چیز جو ہے، تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ ہے ورک پرمٹ کا۔ ورک پرمٹ بہت سارے جگہ پہ جو ہے وہ مشکل سے ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سکل ہے تو پھر آپ کو ورک پرمٹ کی جو ہے اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، آپ کو ورک بھی مل جاتا ہے۔ اس ورک پرمٹ، جب ورک پرمٹ آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جو وہ کمپنی جو ہوتی ہے آپ کو ویزا بھی ایشو کرواتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اسٹونیا میں آ سکتے ہیں، اپنی بقایا زندگی کو جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ اس ٹائم جو آفر آئی ہوئی ہے ورک پرمٹ کی بھی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ویسے بتایا ہے کہ جو پہلے لوگ آئے ہیں وہ سٹڈی ویزے پہ زیادہ آئے ہیں، اور آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ہے وہاں پہ اسٹونیا کے اندر۔ تو جو جابس آئی ہوئی ہیں اس کی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے میں نے پوری ڈیٹیل دے دی ہوئی ہے کہ کون کون سی جاب ہے اور کہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ وہ دیکھیں، ویڈیو تو ایک بنائی جاتی ہے بتانے کے لیے، میں اپنا اصول بتاتا ہوں کہ میں زیادہ تر جو انفارمیشن ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں۔ ڈسکرپشن میں بعض اوقات ویڈیو بناتے ہوئے کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، آدمی بتا نہیں سکتا، اور ویڈیو ویسے بھی پھر بہت لمبی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ڈسکرپشن کے اندر میں ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے یہ ویزا لینا ہے، آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، کون کون سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں، آپ کے لیے کیا چیز اچھی رہے گی، یہ ہر چیز جو ہے میں ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں۔ اب یہ پرابلم آئے گی بہت سارے لوگوں کو کہ آپ کہیں گے جی وہ تو انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو بھائی میں انگلش میں ہی لکھ سکتا ہوں ڈسکرپشن میں، میں اردو میں نہیں لکھ سکتا، یا ہندی میں کتنی لینگویج میں لکھوں گا، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انگلش جو ہے وہ ہر آدمی، تقریباً جو پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو انگلش آتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو ایک ایک چیز جو ہوتی ہے میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، ڈسکرپشن کو لازمی دیکھا کریں۔ ویڈیو کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہیں بتائی جا سکتی، یا مطلب کہ کہہ لیں کہ وہ ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں کہ یہ بھی بتانا تھا، یہ بھی بتانا تھا، میں نے لکھ کے تو میں رکھتا نہیں ہوں، تو اس لیے جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں میں وہ ویڈیو میں بتاتا ہوں، تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں میں ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ڈسکرپشن نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کیونکہ ان کے میسیج ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ڈسکرپشن پڑھتے ہیں۔ اگر وہ ڈسکرپشن دیکھ لیا کریں یا ویڈیو صحیح سے دیکھ لیا کریں، پھر وہ اس قسم کے جو میسیج ہیں، کومنٹ جو ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں ان سے بھی، ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ڈسکرپشن دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ان کا میسیج ہی اور ہوگا، ان کا کومنٹ ہی اور طریقے کا ہوگا۔ اور جو لوگ صرف پہلی ہی 1 منٹ ویڈیو دیکھ کر تو کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بکواس ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یا تو یہ دماغی اس کا اتنا ہے، اور یا پھر اس نے ویڈیو دیکھی نہیں ہے، یا اس نے ڈسکرپشن نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی یا ویڈیو سنی ہوتی تو یہ اس قسم کا کومنٹ نہ کرتا۔ بہرحال یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، تو اسی طریقے سے آپ کریں۔ بہرحال یہ ایک 100% ایک چیز ہے کہ جو یہ ویزا ہے آسٹریلیا کا ویزا جو ہے یہ سب سے آسان ہے اس ٹائم پہ، ابھی بھی آسان ہے، جو جس طرح 6-7 سال پہلے آسان تھا، آج بھی اسٹونیا کا ویزا جو ہے آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سب سے پہلے اسٹڈی ویزا، پھر آپ وزٹ ویزا لے سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے ورک ویزا لے سکتے ہیں۔ سیلری اتنی اچھی نہیں ہے ان کنٹریوں کی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پی آر جب مل جاتی ہے تو پی آر کے بعد آپ پھر شنگن کی کسی اور کنٹری میں موو کر سکتے ہیں، اپنا اچھا مستقبل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ آپ کو پی آر ملے، تو پی آر کے بعد پھر کام جو ہے وہ صحیح طریقے کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ڈسکرپشن لازمی پڑھیے گا، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ نے صحیح کوئی جانکاری لینی ہے تو ڈسکرپشن لازمی پڑھا کریں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔